خواتین و حضرات، کہکشاں کے ستاروں کی محفل میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی جانا پہچانا نام ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا کوئی انٹروڈکشن درکار نہیں ہے، آپ بخوبی پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کے بہت سارے ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، بہت سارے پروگرامز لائیو کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے آپ کی بہت چھوٹی چھوٹی جو کلپس ہیں، بہت امپورٹنٹ، بہت اچھی کلپس جو ہیں وہ ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر اکثر سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، اس کے بعد 20-22 سال دلی یونیورسٹی کے ذاکر حسین کالج میں پڑھایا ہے۔ اس سے پہلے آپ تقریباً 5 سال AMU میں پڑھا چکے ہیں، اور اس دور کے بہت کنٹمپرری ایک آئی وڈنٹ کال ہم اسکالر، لیکن اسٹوڈنٹ ہیں دین کے، اور خاص طور سے جو ان کی سائنٹیفک اپروچ ہے دین کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی، وہ قابل ستائش ہے، قابل ذکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام جناب، میں بھی مشکور ہوں کہ آپ نے یہ عزت افزائی کری اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ذریعے آپ کے جو ناظرین ہیں ان سے مخاطب ہو سکوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے آپ کے میں نے لیکچرز سنے ہیں، بلکہ لوگ عموماً آپ کو دیکھنا بہت پریفر کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت ہی ٹھہری ہوئی اور بہت ہی سمجھی ہوئی آپ کی ایک اپروچ ہے بات کو سمجھانے کی، اور آپ نے مذہب کے تقریباً ہر پہلو پر بات کی ہے۔ انہی موضوعات کے اوپر میں چھوٹی سی تمہید کے ساتھ آپ سے سوالات کرنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، اليوم اکملت لکم دینکم، this day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you۔ دین مکمل ہو گیا، کتاب کے تحفظ کی ذمہ داری خود کریٹر نے لی۔ اس کے علاوہ خطبۃ الوداع میں the prophet of Allah انہوں نے اپنے سبھی صحابیوں کی شہادت میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو سر واٹ ایگزیکٹلی وینٹ رانگ کہ ہماری جو کتاب ہے دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور انفارچونیٹلی سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب ہے، تو اس کا ڈاکٹر صاحب جی 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 آپ بات پوری کر لیں۔ جی میرا یہی سوال ہے ڈاکٹر صاحب، ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ دیکھیے، ہر زمانے میں یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہدایت بھیجی، اور اس کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہو گیا تھا، جس کا ثبوت ہمیں یوں ملتا ہے کہ سورہ بقرہ میں جہاں شروع میں حضرت آدم کے زمین پہ بھیجنے کا ذکر ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ہی کہتا ہے کہ اب جو بھی تمہارے پاس اللہ کے پاس سے ہدایت پہنچے، تم میں سے جو لوگ اس کا اتباع کریں گے، یعنی دوز ہو وڈ فالو مائی گائیڈنس، ان کو کسی رنج کا غم کا موقع نہیں ہوگا یا خوف کا موقع نہیں ہوگا۔ یعنی اسی وقت جب آدم کو نیچے بھیجا جا رہا تھا، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے یہاں ہدایت میری پہنچے گی، اور جو اس کو فالو کریں گے ان ٹوٹیلٹی آف کورس، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میں تمہیں کام دے رہا ہوں اس کو کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈو اٹ کمپلیٹلی۔ جو جاب ڈسکرپشن ہے آپ اس میں چوزی نہیں ہو سکتے، چیری پکنگ نہیں کر سکتے، سلیکٹیو نہیں ہو سکتے۔ تو سیدھی سی بات تھی کہ جب ہدایت تمہیں پہنچے، جو اس پہ عمل کرے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج و غم کا موقع نہیں ہوگا یقیناً۔ تو ہر دور میں جب جب کتابیں آئیں، ان کو ویسٹڈ انٹرسٹ نے، کیونکہ جن لوگوں کا کنٹرول ان کے نفس اور ڈیزائرز اور خواہشیں کرتی ہیں، ان کو ہمیشہ ڈیوائن گائیڈنس سے ایک طرح سے چیلنج ہوا ہے، اور انہیں اس سے ایک طرح سے کہیے کمپٹیشن فیس کرنا پڑا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک بات بیسک یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کا نفس ہے، جو اس کی خواہشات ہیں، اس کے ڈیزائرز ہیں، وہ اس کو اپنے لیے سوچنے میں مجبور کرتی ہیں۔ That is, he or she becomes a self-centric person, a selfish person۔ ہر چیز اپنے لیے سوچتا ہے، سارا پیسہ میرے پاس آ جائے، ساری چیزیں میرے پاس آ جائے، ساری جائیداد میرے پاس آ جائے، ساری شہرت، ساری اپارچونیٹیز، یو نیم اینی تھنگ۔ اس کے برخلاف ڈیوائن گائیڈنس جو ہے وہ یہ
آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ سرو ادرس، دوسروں کے لیے سوچئے، ان پہ خرچ کیجئے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجئے، ایڈریس دیئر نیڈس. تو بنیادی فرق صرف یہی ہے. اگر آپ ڈیوائن گائیڈنس ورسز ڈیزائرس دیکھیں تو جو نفس ہے، انسان کا دل ہے، خواہش ہے، وہ اس کو ہر چیز اپنے پاس جمع کرنے کی بات کرتی ہے، اور اللہ کی ہدایت اس کو لوگوں پہ خرچ کرنے کی بات کرتی ہے. تو یہ کنفلکٹ بہت رہتا تھا، اس لیے ہمیشہ کتابیں تبدیل ہوتی رہیں. جیسا آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب اتاری، اس کو مکمل کیا اور دین مکمل ہو گیا، اور جیسا آپ نے کہا اس کی حفاظت ذمہ اللہ نے لے لیا، تو یہ چیز تو اپنی جگہ آ گئی. لیکن وہ انسان اور اس کا نفس تو جب تک انسان زندہ ہے اور یہ دنیا چل رہی ہے رہے گا. تو اب ایسے لوگ جن کے انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں قرآنک ٹیچنگ سے، جو بہت اچھی، بڑی سمپل، بڑی بیسک ہیں، اور اتنی، یعنی اس کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یو نیڈ ٹو پریکٹس اٹ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ اٹ. قرآن کے احکامات پہ عمل کر کے ہی آپ اس کا مزہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کبھی آپ بہت اچھی چیز لائیں جس سے آپ واقف ہوں، مثال طور پہ آپ کا کوئی ساتھی اپنے ملک گیا ہندوستان، اور وہاں سے بہت اچھا اچار لایا جو واقعی بڑا زبردست ہے، تو وہ یہ کہے گا بھائی اس کی میں تعریف کیا کروں، خود چکھ کے دیکھ لو. اور جیسے ہی آپ چکھتے آپ کہتے ہیں واقعی صاحب بہترین ہو، پھر آپ کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے. یہی قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. ہم لوگ پریچنگ سنتے ہیں قرآن کی، پریکٹس کم کرتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے، نفس تھے، یہ تھوڑا سا انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اب قرآن تو چینج ہو نہیں سکتا، اب ہم کیا کریں. تو اسی دن سے یہ ایفرٹ شروع ہو گئی کہ لوگوں کو قرآن سے تھوڑا سا دور ہٹاؤ، اس کو جزدان میں لپیٹ کے اوپر طاق میں رکھوا دو، اور دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ کچھ اور چیزیں چلا دو، کچھ اور لٹریچر کریٹ کر دو، اور اسی میں الجھا کے رکھ دو انہیں. آج آپ دیکھیے، میں بات یعنی اس کو کہہ سکتا ہوں اکراس دی گلوب کہ ہمارے ڈسکشنز پیریفیرل ایشوز پہ ہیں، کور ایشوز پہ بات ہی نہیں کرتا کوئی. کتنے لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن ہم پہ فرض ہے. میں نے جب تک قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا قرآن مجھ پہ فرض ہے. مجھے بچپن سے جو فرائض بتائے گئے، اور جو ہماری یعنی یہاں تک یہ چیزیں پہنچ چکی ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ لٹریچر ہے اسلامک اسٹڈیز کے ہوں، اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک، وہاں اسلامک پریئرس آپ کو الگ مل جائیں گی، اور اس میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی لسٹ ملتی ہے. کریکٹ. اس میں قرآن کہیں ہے ہی نہیں. جبکہ سورہ قصص اگر آپ دیکھیں تو ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد، فرض علیک القرآن، فرض ہے. قرآن ہم پہ فرض ہے. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اب ہم جن چیزوں کو فرض سمجھتے ہیں ان کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں. قرآن فرض ہے، اور بات فرض کی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے، جب مجھے اس سے یعنی ایک سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کا جو میرا سلسلہ ہے، وہ تقریباً 25 سال سے زیادہ پرانا ہو چکا، اور میں اسی کے ساتھ اپنے میسج کو لے کے جگہ جگہ جاتا ہوں، مدارس میں بھی، مجموعوں میں، اسکولس میں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے بات کرتا ہوں، تاکہ پہلے قرآن کی آیت سامنے رکھتا ہوں، کہتا ہوں دیکھو بھائی اس میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اگر کوئی ڈس ایگری کرے گا تو وہ قرآن سے ڈس ایگری کرے گا، اور اس کی ہمت کسی کو نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے جو میں نے 100% کیسز میں دیکھا کہ لوگ اس بات سے واقف ہی نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا نہیں، اور کوئی اس رخ سے قرآن ان کے پاس لے کے نہیں گیا. آج ہم لوگوں کے پاس لے کے کیا چیز جاتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لو، یہ صورتیں یاد کر لو، مسجد آ جاؤ، نماز پڑھنے لگو، رمضان میں روزے رکھ لو. یہ چیزیں ہیں اسلام کا حصہ، لیکن واٹ اباؤٹ دی ادر پارٹس؟ قرآن کے جو اور احکامات ہیں، تو یہ ایک زبردست ایک چین چلی ہے، اور ہم اس میں اس طرح سے وی ہیو بین سکڈ انٹو اٹ. اور اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کو اس غلط فہمی سے نکالا جائے کہ اسلام محض نماز، روزے یا مسجد، مصلی اور تسبیح ٹوپی کا نام نہیں ہے. دیر از مچ بیونڈ اٹ. اور پکڑ ہونی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک ایگزام میں اگر 200 سوال آنے ہیں اور آپ نے 4 سوال تیار کر دیے، اور جس ٹیوٹر نے آپ کو یہ 4 سوال دیے اس نے گارنٹی لے لی کہ اسی پہ تمہارا ایگزام پاس ہو جائے گا، تو ہمیں اپنی عقل استعمال کرنی ہے.
یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب میں نے قرآن فرض ہونے والی بات لے کے چلا تو بہت سے لوگوں نے، اور یہ ویو پوائنٹس ہیں، کہیں کہیں لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ بھئی یہ تو رسول پہ قرآن فرض تھا، تو اب اس کا کیا کیا جائے. تو اس کے لیے میں نے 2 اور آیتیں ملا لی. سادہ اپنا میرا جو کیمپین ہوتا ہے اس میں 2 آیتیں اور شامل ہوتی ہیں. ایک آیت یہ کہتی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور سسٹینر. جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، اس پہ عمل کرو. اللہ کا حکم یہاں پہ مکمل تھا، لیکن مزید آگے کہہ دیا گیا کہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کی اتباع مت کرنا. یعنی کسی ولی کی، کسی سرپرست کی، کسی بزرگ کی، کسی سسٹم کی، کسی آئیڈیالوجی کی آپ کو اتباع نہیں کرنی ہے، اتباع اللہ کی کرنی ہے. اب اس کا کیا کاؤنٹر لائیں گے؟ تیسری بات، ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے. 1400 سال سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ therefore follow it. اور اگر تم اس پہ نہیں چلو گے، دوسرے راستوں پہ چلے ہوگے تو وہ تمہیں اس سے بھٹکا دیں گے، دور لے جائیں گے. تو یہ 3 ورسز اگر کسی کا ذہن بند نہ ہو اور بہت باعث نہ ہو، کچھ آبسیشنس اس کے نہ ہوں، تو یہ بات کلیئر کر دیتا ہے کہ قرآن کو سمجھے بنا اور عمل کرے بنا آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. یو کین ناٹ بی اے مسلم، بیکاز مسلم کا جو مادہ ہے 3 لام میم کا، اس میں بڑا کمپوننٹ سبمیشن کا ہے، اتباع کا، اطاعت کا. اطاعت کس کی؟ اللہ کے احکامات کی. محض کلمہ پڑھ لینے سے یا مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. یہ وہ غلط فہمی ہے جس سے ہمیں نکلنا ہے. میرے خیال میں میرا جواب کافی لمبا ہو گیا، مونوٹونس سا ہونے لگا ہوگا. آپ اگر ڈاکٹر کچھ اور صاحب، اس میں میں اس سے متعلق دیکھیے، آپ نے جو بالکل صحیح بات ہے، لیکن یہ جو ڈائلیوشن ہوا انڈرسٹینڈنگ میں، اٹ ہیز ہیپنڈ تھرو جنریشنس. تو اب یہ تو آپ یو آر ڈرائنگ پیرلل ود واٹ ہیپنڈ ود دا چرچ، کیونکہ چرچ کے ساتھ یہ کہا ایگزیکٹلی جاتا ہے کہ یعنی جو توراہ کو اور انجیل کو جو تبدیل کیا گیا، وہ کلرجی کے اوپر اس کا الزام جاتا ہے. تو کیا یہ ہماری کلرجی کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے فار ویسٹڈ انٹرسٹ اس کو ایک بہت ہی ایسی کتاب بنا کر جزدان میں رکھ کے اوپر ہم نے یہی دیکھا ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ نے بھی یہی دیکھا. یعنی اٹ ٹک اس centuries to translate the first Quran in English. پرشین میں جب ہوا ہوگا تب ہوا ہوگا. تو یہ جو بیچ کی جنریشن نکل گئی، یہ اکاؤنٹیبل کیسے ہوگی؟ دیکھیے، میری اپروچ دوسری ہے. جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک آفس میں جاب ملی جی، اور اس کا جو کام ہے اس کو بڑی حد تک آپ واقف نہیں ہیں اس سے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ مجھے اس چیز کی ٹریننگ کس نے کیوں نہیں دی؟ میرے والدین نے، میرے ٹیچرز نے، میرے ایجوکیشن سسٹم میں مجھے اس کے لیے تو ٹرین کیا نہیں، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکتا. آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً سیکھیں گے اور اس کام کو شروع کر دیں گے. تو ہمیں اس بلیم گیم پہ نہیں جانا، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ہرٹ ہوتے ہیں، اور قرآن کی پہلی تعلیم یہ ہے کہ کسی کو ایذا نہیں پہنچانی، ہر ایک کی عزت کرنی ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے ہر انسان کو عزت کے لیے پیدا کیا، اور اس میں ہر مذہب کا انسان ہے، ہر کاسٹ کا انسان ہے. تو میری اپروچ یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں، نہ ایسے کروں کہ کسی کو ٹھیس پہنچے. ہمیں یہ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ میں جواب دہ ہوں اپنے عمل کا اور اپنی زندگی کا. میں اپنی زندگی میں جب ہر چیز سیکھ سکتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا، ہمارے ساتھ کیا کیا. میں یہ پوچھ رہا ہوں ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا. کس نے ہم سے کہہ دیا کہ ہم بلائنڈ فالوئنگ کریں، اندھی تقلید کریں؟ ہم ہر چیز کے لیے کتابیں اور ریفرنسز ڈھونڈتے ہیں. ہم نے قرآن کو کبھی کیوں نہیں کھولا؟ Why didn't it occur to us that this is a book of guidance and everybody says this is a book of guidance, and where is the guidance? میں اسے دیکھوں تو صحیح، اتنی موٹی کتاب ہے جس میں 6000 سے زیادہ ورسز ہیں، تو کیا اس میں صرف نماز روزے کی بات ہے، حج کی بات ہے، یا جو ریسنٹ ایڈیشن ہے عمرہ اسی کی بات ہے؟ تو ایسا تو نہیں میں کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہوں. تو وی آر ٹو بی بلیمڈ، نو ون ایلس.
دیکھیے بلیم گیم پاس آن کرنے سے ڈسکشن کا رخ بدل جاتا ہے. ہمیں کسی کو انوائے نہیں کرنا، کسی کو بزدل نہیں کرنا، کسی کو بددل نہیں کرنا. مجھے تو ہر ایک سے سوال کرنا ہے کہ یہ کس دلیل پہ، کس بیسس پہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں نے قرآن کو کیوں شیلف کر دیا. دس از لٹرلی شیلونگ آف قرآن. یہ جو جزدان میں لپیٹ کے طاق میں رکھنا ہے، دس از لٹرلی شیلونگ، وی ہیو شیلوڈ اٹ. تو کیوں کیا میں نے؟ ڈاکٹر صاحب میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو، کیونکہ یہ جو جس لیول جو وزڈم اس سوال کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے چاہیے، وہ وزڈم یعنی اگر میں سب کانٹیننٹ کے اس کے حساب سے کروں، یعنی اگر میں اپنا دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ میں یہ کروں کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بالکل یہ میں بھی سمجھتا ہوں ہر مسلمان جس کے اندر تھوڑا سا بھی آئی کیو جس کا اچھا ہوگا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ بھائی دس از اے بک آف گائیڈنس. تو اس کو خالی رٹ لینے سے یا اس کے حرف کو جو ہے وہ کرنے سے کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا ہے. لیکن یہ جو اندر سے ایک کویسٹ ہے اس کو یعنی سمجھنے کی، اس سوال کو سمجھنے کی، تو وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے تو ایک عمر بیت جاتی ہے. اور ایک چیز اور یہ ہے کہ جو اجمی دنیا ہے، جو کہ نان عربس ہیں، جن کی مدر ٹنگ عربک نہیں ہے، تو وہ یعنی مفسر بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اس کے ٹرو سینس میں سمجھنا اس لیے بہت مشکل کام ہے کیونکہ کوئی بھی انسانی ترجمہ اس کے ایسنس کو پہنچ نہیں سکتا. دین ہاؤ ڈو وی ایڈریس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنی بھی تفاسیر ہیں وہ اتنی اکیڈمک ہیں کہ ایک ایوریج ذہن رکھنے والے انسان کے لیے یہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کتاب کو سمجھے. اور ایک چیز اور اس سندرب میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک لیکچر میں کہا کہ آپ کو عربک سے تعلق اسکول لیول کے اوپر ہو گیا تھا. آپ کا ایک آپشنل سبجیکٹ تھا، آپ کو یا تو فرینچ پڑھنی تھی یا عربک پڑھنی تھی، تو یو آپٹڈ فار عربک. ہم لوگوں کو تو یہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس میں تو عربک سے جو لٹرل عربک ہے اس سے ایکسپوجر نہیں ہے. اور دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ جو عربس ہیں وہ بھی اب یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کی کلاسیکل عربک ہے تو وہ یعنی they can't understand it in its true essence. تو اس کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیے ایک بات تو یہ کہ دیر سے مل دیر سے بے. جی آپ نے جو دو باتیں کہی کہ کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو اصل معنی میں سمجھنا، اسپرچ کا سمجھنا، ان لوگوں کا نام آپ نے مفسر دیا کہ وہ لوگ اس طرح کی بات لکھتے ہیں. دوسری طرف آپ نے اس سراب قوم کے کچھ لوگوں کا ذکر کیا. اب یہ بتائیے ان دونوں باتوں کو رکھیے اور سورہ قمر میں جس آیت کی تکرار ہے کہ لقد یسرنا القرآن لذکر فہل من مدکر، جس طرح سورہ رحمان میں تکرار ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان، اسی طرح سورہ قمر میں تکرار ملے گی. اس لیے میں نے ایک اپنے کلپ میں یہ بات کہی تھی کہ اب لوگوں کو چاہیے کہ قرأت سورہ رحمان کی بند کر کے سورہ قمر کی شروع کر دیں، کیونکہ اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کا ذکر کرتا ہے، پھر یہ بتاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑا، بغاوت کری، اور کس طرح وہ عذاب زدہ ہوئے. اور اس کے بعد یہ ٹکڑا آتا ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب بتائیے ایک رب عظیم کا قول ہے، ایک انسانوں کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، تو آپ کس کو فالو کریں گے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ایک عربی مبین میں ہے، کھلی قرآن میں ہے. دیکھیے وہ یہ تھا نہ کرنے کے 100 بہانے، ناچنا نہ آئے آنگن ٹیڑھا. جب آپ کچھ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ ایک بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف لوگ عموماً توجہ نہیں دیتے، جس سے سورہ کی سب سے زیادہ قرأت کی جاتی ہے. اور مجھے یاد ہے بچپن میں دہلی میں ہمارے ہاں مصری قاری خاص طور سے آتے تھے رمضان کے دنوں میں، اور وہ جگہ جگہ اجتماع اور جلسے ہوتے تھے، وہ قرأت کرتے تھے، تو فیوریٹ سورہ رحمان ہوتی تھی اور فرمائش کر کے سنی جاتی تھی. اب اسی سورہ رحمان کی ذرا ابتدا تو دیکھیے،
الرحمن علم القرآن. ذرا سوچئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ اپنی صفت یہ بیان کر رہا ہے کہ اس نے قرآن پڑھایا. تو قرآن پڑھاتا کون ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن اللہ پڑھاتا ہے. الرحمن علم القرآن. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کس طرح قرآن پڑھاتا ہے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جو جو چیزیں پڑھاتا ہے اس کا قرآن میں کس طرح بیان ہے. ایک تو آپ واقف ہوں گے اگر علی گڑھ کے ہیں کہ اللہ والانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ پڑھایا، وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. کس طرح دیا؟ کہ تم سیکھو گے تو سیکھ لو گے. علامہ بالقلم، قلم سے لکھنا سکھایا. علامہ البیان، بولنا سکھایا. تو یہ سب چیزیں اللہ نے اسی طرح ان کو اسی پیرالل پہ رکھی ہے. علامہ القرآن. تو اب قلم سے آپ کیسے لکھتے ہیں؟ کہ جب کوئی آپ کے ہاتھ میں قلم دیتا ہے، سکھاتا ہے، اور آپ پوری محنت کرتے ہیں. آپ بولنا کیسے سیکھتے ہیں؟ کہ گھر میں لوگ آپ کو سکھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. جب آپ بچے تھے اور آپ بولنا سیکھ جاتے ہیں، پھر آپ ایکسپرٹیز کرتے ہیں اپنی لینگویجز میں، 1 لینگویج 2 لینگویج 3 لینگویج 4 لینگویج. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. ایسے ایسے لوگ ہیں جو 11 11 12 12 15 15 زبانیں جانتے ہیں، وہاں جائیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو بھی آپ اگر اٹھا کے اسے سمجھنا شروع کریں گے تو پھر تو اللہ کی ذمہ داری ہے آپ کو سمجھانے کی. تیسری بات یہ کہ جس رب عظیم نے دین مکمل کیا، اس نے عربی زبان میں اگر کتاب اتاری تو کیوں اتاری؟ صرف اس لیے کہ وہ رسول عرب کے تھے، اور دوسرے عربی زبان میں کچھ خصوصیات ہیں پلاسٹیسٹی اور الاسٹیسٹی کی، اس کی جو وسعتیں ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ایک لفظ بیان کر دیتا ہے اور ایک لفظ بہت ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایک لفظ میں آ سکتی ہیں، اور کسی ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں. یہ وسعت قرآن میں دینی ضروری تھی کیونکہ یہ ہر وقت کی کتاب تھی، ہر دور کی، ہر زمانے کی کتاب تھی، اور اس دور کے علوم سے اس کو سمجھنا تھا جو طریقہ تھا. اسی لیے قرآن ہر ریڈر سے یہ کہتا ہے کہ تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دل پہ تالے پڑے ہوئے؟ افلا یتدبرون القرآن، ہر پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا دل پہ تالے پڑ گئے تمہارے؟ کیونکہ ہر انسان اپنی نالج اور علم سے قرآن کو سمجھتا ہے، اور وہ جب یہ ڈیزائر لے کے قرآن کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اللہ کا کام شروع ہو جاتا ہے اس کو پڑھانے کا، علم القرآن کا. جس طرح قلم لے کے بیٹھتے ہیں، جس طرح بولنا سیکھتے ہیں. اور اس کے لیے علامہ اقبال نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. بالکل صحیح بات. کوئی راضی کی تفسیر اور کوئی کشاف آپ کو قرآن نہیں سمجھا سکتی جب تک کہ آپ کے ضمیر پہ نہ اترے. یعنی یو نیڈ اے کنیکشن ود یور ہارٹ. دل سے جب تک قرآن سے نہیں جوڑتے، نتھنگ ول فلو. جب تک آپ پلگ لگائیں گے نہیں ساکٹ میں، بجلی نہیں فلو کرے گی. جب آپ قرآن کو سمجھنے کی نیت سے جاتے ہیں، اور اس میں عربی لیمیٹیشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ہر زمانے میں پورے دنیا میں لوگ عربی نہیں سمجھیں گے، لیکن وہ اپنی زبان میں قرآن کو سمجھ سکتے ہیں if they have a desire and will to understand and practice it. کیونکہ دیکھیے قرآن شروع میں یہ کہتا ہے کہ ہدی للمتقین، جہاں شروعات ہوئی الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ جو اللہ کے 100% کہنے پہ چلے، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کو نہ کرے، اور جن چیزوں کرنے کا حکم دیا اس کو کرے. یہ ہے متقی. تو جب لوگ تقوی اختیار کر لیتے ہیں، دین میں آتے ہی، ایمان لاتے ہی اللہ کے احکامات کو سمجھ کے ان پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو وہ تقوی کے راستے پہ آ گئے. ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدی للمسلمین نہیں کہا گیا کیونکہ مسلم تو متقی ہوگا. اصل چیز تقوی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے جیسے مسلمان نام رکھ کے، مسلمان اپنے آپ کو سمجھ کے تقوی پہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ بیچارے جانتے ہی نہیں تقوی کیا ہے. ہمارے سماج میں تو جو آدمی پابندی سے مسجد زیادہ دکھتا ہے اس کو متقی پرہیزگار کہہ دیتے ہیں ہم. تو ہم نہ دین کو جانے، نہ صلاۃ کو جانے، نہ تقوی کو جانے. اور اس سارے انجانے پن کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن سے دور اختیار کر لی. تو دیکھیے قرآن کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، نہ زبان کی نہ مکان کی. لمیٹیشن میں خود ہوں، میرا نفس. کیونکہ جب اللہ نے کام اپنے، اور تفسیر کی بھی بات میں آپ سے باروں کہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی احسن تفسیر تو حق کے ساتھ ہم لے کے آتے ہیں. اور قرآن تو اپنا مفسر خود ہے، اور اس کے لیے جو قرآن نے حکمہ اختیار کیا، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وہ تصریف آیات.
آپ دیکھیں گے ایک ہی ٹاپک قرآن میں بار بار گھوم کے آتا ہے ڈفرینٹ پیرائے میں. دس از کالڈ تصریف آیات. تو قرآن تصریف آیات کے ساتھ اپنی بات کو سمجھاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا آپ خود یہ کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو مثال طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن میں عورتوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں، تو آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیے اور اس میں جہاں جہاں عورتوں کا ذکر ہے وہ ساری آیتیں الگ کر لیجیے. ان کو سمجھ کے جو آپ ایک مضمون بنائیں گے وہ بہترین ہوگا احکامات کا ڈیٹیل عورتوں کے بارے میں. تو ہر ایشو پہ پورے قرآن کو دیکھیے کہ اس ایشو کو قرآن میں کس کس پیرائے میں کہاں کہاں کس طرح کہا گیا ہے. یو ول گیٹ دی ہول پکچر. ایک چیز کو نکال کے آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنی پڑتی ہے. تو اس لیے ساری بات یہی ہے کہ نفس جو ہے نا یہ 10 بہانے گھڑتا ہے، اس کی زبانی اس کی زبانی، اور یہ سب باتیں وہ ہیں جو خلاف قرآن ہے. جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا، تو دس از دی فائنل ورڈ. اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اس کے اگر کچھ ہے تو وہ سب دھوکہ ہے، بہانہ ہے، ہیلا ہے، بہکاوا ہے، جسے کہتے ہیں نا پتلی گلی سے نکلنا. وی آر فائنڈنگ این اسکیپ. somebody saying کہ لینگویج ایسی ہے، کوئی کہتا مجھے عربی نہیں آتی، کوئی کہتا قرآن کی وہ عربی نہیں ہے جو مجھے عربی آتی ہے. ارے میرے جیسا جاہل اور کمترین آدمی جب قرآن سے کچھ سمجھ سکتا ہے تو آپ سب لوگ تو مجھ سے بہت بہتر ہیں. صرف کیا ہے دا ٹلٹ از نیڈڈ. دا ٹلٹ، رخ اس طرف ہو جائے، قرآن کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور ہماری زندگی میں اس کو وہ ڈیو پرائرٹی مل جائے جو ملنی چاہیے. انفارچونیٹلی قرآن از ناٹ اوور پرائرٹی. ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ مجھے کہنے کی سخت بات ہے کہ جماعت نہ نکل جائے، بھاگو مسجد. ارے ٹھیک ہے، لیکن کیا صرف یہی حکم ہے؟ واحسنوا اتنا بڑا حکم ہے قرآن کا. اگر ایک اسپرٹ نکالنی ہے قرآن کی، ایک حکم ہے تو وہ ہے واحسنوا، احسان کرو، ڈو گڈ ٹو ادرس. اور یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے 2 چیزوں کی ضمانت دی ہے کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہے، اور اللہ ان کو دوست رکھتا ہے. بتائیے اس سے بڑا اعزاز کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کا دوست ہو جائے، اللہ اس سے محبت کرے. یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور احسان از ڈوئنگ گڈ ٹو ادرس، دوسروں کے ساتھ اچھا کرو. اور وہ کرنا زبان سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے، ہاتھ پیروں سے بھی ہوتا ہے. ایبسولوٹ حکم ہے، بہت بڑا حکم ہے، بہت بڑی عبادت ہے یہ، کیونکہ یہ حکم کا صیغہ ہے. واحسنوا، اسی طرح جس طرح یہ حکم ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، فساد مت پھیلاؤ. اور آج ہم واٹس ایپ میسیجز اسپریڈ کرتے ہیں فساد پھیلانے کے لیے، جھگڑے دنگوں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے باہر جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن سے ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں. دیکھیے پوری زندگی ہماری بدل چکی ہے. ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، حقیقتاً وی آر بورن مسلم، اور یقین جانے بورن مسلم از نو مسلم. یہ میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں. پورا ایک میرا ایڈریس اس بات پہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا بچہ کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، بڑھئی کے گھر میں پیدا ہوا بچہ بڑھئی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ ٹریڈ کو نہ سیکھ لے. تو اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے، دیکھیے کہ جو آپ نے شروع میں بات کہی تھی کہ ہم کیسے یہ جستجو و تجسس پیدا ہو قرآن کے سلسلے میں، تو یہاں پہ رول ماں باپ کا ہے. پیرنٹس بچے کو اگر کوشچننگ سکھائیں گے اور انکریج کریں گے. انفارچونیٹلی موسٹ آف دی پیرنٹس ڈسکریج کوشچننگ. قدرتی بچہ سوال کرتا ہوا پیدا ہوتا ہے. ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے، چاہے وہ جاب کی ہوں، چاہے سوشل میڈیا سے ایڈکشن کی ہوں، چاہے کٹی پارٹیز کی ہوں یا ہینگ آؤٹس کی ہوں، ہم بچوں کو خاموش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ٹی وی کھول کے اس کے آگے بٹھا دیا، اسے موبائل پکڑا دیا، اسے گیم پکڑا دیے. یہ بچوں کا قتل ہے عربی کی زبان کے حساب سے. دس از قتل اولاد، کیونکہ آپ اس کی پرسنالٹی کو صفر کر رہے ہیں. پرسنالٹی کی گروتھ ہوتی ہے کوشچن سے، ڈسکشن سے. بچوں کو اگر سوال کی عادت ڈال دیں گے تو وہ سوال کر کے خود دین کو سیکھ لے گا اور قرآن تک پہنچ جائے گا. وہ آپ سے پوچھے گا آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے نماز پڑھنے کے لیے، دکھائیے نماز کہاں ہے. پھر وہ آپ سے کہے گا کہ یہاں تو سلاد کا ذکر ہے، یا آپ نے جو مجھ سے کہہ رکھا ہے یہ چیز ہے کیا، شو اٹ من دا قرآن. پھر آپ کو اسے سمجھانا پڑے گا کہ سلاد کیا ہے اور اقامت سلاد کیا ہے. ایک سیشن میرا سمپلی قرآن کا جو ہے وہ پورا سلاد کے اوپر ہے، دوسرا زکوٰۃ کے اوپر ہے. کیونکہ سورہ بقرہ کی جو شروع کی آیت ہے نا کہ وقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اس میں اقامت سلاد کی بات کی گئی ہے کہ یہ ہے کیا چیز.
میں بریفلی یہاں بتا دوں کیونکہ جو لوگ اس سے سنتے ہیں ان کے ہاں تجسس ہوگا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ایٹ دی موسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم نماز کے طور پہ ادا کرتے ہیں یہ فارم ہے, ایک شکل ہے ظاہری نظام صلاۃ, کیونکہ صلاۃ ہے اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا, ٹیکنگ کیئر آف ادرز اس میں بڑی اہم چیز ہے. تو نظام صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے جس طرح سے بھی اللہ کی حمد و ثنا کر دی, جتنی رکعتوں میں آپ نے چاہا کرا, اس کے بعد آپ بیٹھیے اور اس علاقے کے جو مسائل ہیں لوگوں کے ان کا حل ڈھونڈیے. یعنی ایک کنسیپٹ جو ہے مسجد کی در حقیقت وہ ویلفیئر سینٹر کی جو مسجد نبوی تھی. مسجد نبوی صرف یعنی رکعتوں والی نماز کی جگہ نہیں تھی, وہاں سارا کام ہوتا تھا. اور پھر یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ جہاں اقامت صلاۃ کی بات آتی ہے وہاں ایتاء زکوٰۃ جڑ کے آتا ہے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے, میں نے اس میں جیسے میں کہہ رہا ہوں سمپلی قرآن کے سیشنز میں کیا ہے, یہاں نہ اس کا وقت ہے اور نہ یہ اس انٹرویو کے پریویو میں آتا ہے. لیکن یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں ان کو سوچنا چاہیے اور ان پہ عقل کے ساتھ اپنی فہم کے ساتھ قرآن کو سمجھ کے عمل کرنا چاہیے. تو بیسک چیز پیرنٹنگ کی ہے کہ اگر آپ بچے کو اپنے سوال کرنا سکھاتے ہیں اور اس کو دین سکھا دیتے ہیں, دیکھیے جب آپ اسے ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں تو پہلی چیز آپ اسے یہ بتا رہے ہیں جو اس کی سب کانشیس میں جا رہی ہے, یو کین ریڈ اینی ڈیم تھنگ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ. جی صحیح بات. آپ پہلی تربیت اسے کتنی غلط دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو پڑھ سکتے ہیں پوری عقیدتوں کے ساتھ لیکن سمجھے بھی نہ. کل کو یہ چیز اگر وہ ٹیکسٹ بک کے ساتھ کرتا ہے تو کیا آپ اس امتحان میں پاس کرا لیں گے؟ انفارچونیٹلی یہی ہے ڈاکٹر صاحب, جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر بھی کریمنگ کو بہت زیادہ رٹنے کو اور اس کو جو ہے وہی چیز جو ہے وہ وہاں پہ بھی فروغ دی جا رہی ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب میں یہ آپ نے ایک اپنے لیکچر میں اسلاموفوبیا ورسز مسلموفوبیا بہت کمپریہنسولی اس کو ایکسپلین کیا ہے اور بہت اچھی آپ نے اس میں بات کی کہ جس کی سمجھ میں اسلام آ گیا وہ اس سے نفرت کر ہی نہیں سکتا. تو یہ بہت بہت عمدہ جو ہے بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کور وجہ ہے کہ جو بڑے پیسفل ریلیجنز ہیں دنیا کے, آپ کہیں پہ چلے جائیے, چاہے وہ میانمار میں بدھزم ہو یا اپنے ملک میں ہندوازم ہو, اتنے ٹالرنٹ پیسفل ریلیجنز جو ہیں یہ مسلمانوں کے دشمن ہو گئے ہیں. تو کیا خطا مسلمانوں سے, کیا بنیادی خطا کیا ہوئی ہے اسپیشلی ہمارے کنٹری کے پرسپیکٹو میں کہ اتنا زیادہ لوگ ڈس لائک کرنے لگے؟ دیکھیے بنیادی خطا تو اپنی جگہ یہ رہے گی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. جی. قرآن کو اپنایا نہیں, قرآن پہ عمل نہیں کیا. جی. مسلم فوبیا اسلام فوبیا کی بات میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک آپ کو ایسے شخص سے ملانا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اچھا بولتا ہے, کوئی اسے کتنا برا کہہ دے وہ پلٹ کے برا جواب نہیں دیتا, کوئی اس کے ساتھ کتنی برائی کرے وہ اس کا پلٹ کے برائی سے جواب نہیں دیتا. وہ اس کے پاس بیٹھ کے اللہ رسول کو برا کہہ دیتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے ہٹ جاتا ہے جب تک وہ اس آدمی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. جب وہ نارمل بات کرنے لگتا تو پھر اس کے پاس آگے بیٹھ جاتا ہے. وہ ہر ایک کے لیے پازیٹیو سوچتا ہے, ہر ایک کی مدد کرتا ہے, کسی کی غیبت نہیں کرتا, کسی پہ طعنی نہیں دیتا, کسی سے جھوٹ نہیں باندھتا اور کسی کے ایشور بھگوان پربھو گاڈ کو برا نہیں کہتا, سب کی عزت کرتا ہے اور ہر انسان کی بے انتہا عزت کرتا ہے. آپ ملنا نہیں چاہیں گے ایسے کسی شخص سے؟ کیا میں نام بتاؤں اس کا؟ اس شخص کو ہم مسلم کہتے ہیں. یہ قرآنک ڈیفینیشن ہے اسلام کی. قل لعبادی یقولوا التی احسن, میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بات نکالیں اچھی بات نکالیں. لیکن کس سے کہا گیا؟ قل لعبادی, جو میرے بندے ہیں, کیونکہ جو اس کے بندے ہیں وہ اس کے کہنے پہ چلیں گے اور کہنے پہ چلیں گے تو زبان سے کبھی بری بات نہیں نکالیں گے. یہ ایک ایبسولوٹ حکم ہے قرآن کا. دیکھیے قرآن میں گنجائشیں ایون حرام غذا کھانے کے لیے بھی ہے اگر جان کے لالے پڑ جائیں تو. شرط یہ ہے کہ بغاوت کی نیت نہ ہو.
جی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی اللہ رسول کو برا کہے تمہارے سامنے بیٹھ کے رسول اللہ کے کارٹون بنانے لگے تو تم اس سے برا کہو گے، نہیں، آپ کو پھر بھی اس سے اچھا کہنا ہے. یہ ہے قرآن کا حکم. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں تمہارے ماں باپ کو، تمہارے رسول کو، تمہارے اللہ کو کوئی برا کہے تو تم اس سے برا کہو، بلکہ قرآن نے اسپیسیفکلی 2 جگہ یہ بات کہی ہے کہ کہیں کسی جگہ کسی گروپ پہ کسی محفل میں لوگ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اس کی آیت کا مذاق اڑاتے ہوں تو وہاں سے اتنی دیر کے لیے ہٹ جاؤ جب تک کہ وہ موضوع نہ بدل لے، اس کے بعد پھر ان سے مل جاؤ. اب بتائیے اس کے بعد بھی کہیں گنجائش ہے کیا اگر ہم قرآن سمجھے تو؟ لیکن ہمارے ہاں تو قرآن پہ نہ عمل ہے نہ سمجھ ہے. اب وہ کون سا اسلام ہے جو رسول کی شان میں توہین کرنے والے کو سزائے موت دے دیتا ہے؟ بتائیے، وہ قرآن کا اسلام تو نہیں ہے. قرآن تو ان سے آپ کو ڈسکنیکٹ بھی نہیں کر رہا، اور اس کے پیچھے سمپل لاجک ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کو یا اس سسٹم کو برا کہہ رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ سسٹم کو جانتا نہیں ہے. اب اس کو بتائے گا کون؟ آپ ہی تو بتا سکتے ہیں نا. اگر آپ ڈسکنیکٹ ہوئے تو وہ کہاں سے جانے گا؟ تو یو مسٹ ریمین کنیکٹڈ. اب اس کو ذرا ہندوستان کے کنٹیکس میں، اپنے ملک کے کنٹیکس میں دیکھ لیجیے کہ ہم نے یہ کیا. قرآن اسپیسیفکلی کہتا ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو. بالکل. میں نے اپنے لیکچرز میں بہت دفعہ کہا ہے اینڈ آئی مین اٹ. میں کوئی اپنے آپ کو سیکولرزم کا ڈنکا بجانے یا اپنے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کبھی رام نہیں کہتا، شری رام کہتا ہوں پوری عقیدت کے ساتھ. کیونکہ میں اگر مسلمان ہوں، مجھے اللہ کے احکام پہ چلنا ہے تو مجھے تو یہی سکھایا گیا ہے. وہ میرے ساتھ برائی کریں، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ برائی کو بہترین بھلائی سے دفع کرو. ادفاع کا لفظ آیا ہے، یعنی کسی اور طریقے سے دفع نہیں کر سکتے آپ کسی برائی کو unless you do good. اور اس کے بعد کیا کہا گیا آگے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا بدترین دشمن تھا وہ تمہارا بہترین دوست بن گیا. لیکن یہ صفت نصیب نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرنے والے ہیں. اب یہ صبر عربی والا صبر ہے، اردو والا نہیں ہے. اردو کا صبر جو ہے وہ ہاتھ پیر چھوڑ کے گیو اپ کرنے والا ہے. عربی کے صبر میں پیشنس کے ساتھ پرزیویرنس بھی ہے. ڈٹے رہو، جٹے رہو. لوگ تمہارے ساتھ برائی کر رہے ہیں، تم پھر ان کے ساتھ اچھا ہی کرتے رہو. ایک دن وہ آئے گا وہ تھک جائیں گے. قرآن کی تو ٹیچنگ یہ ہے. ہمارے شعلہ بیان رہنماؤں نے ہمیں کیا یاد دکھائی کہ وہ یوں کریں گے تو ہم کیسے برداشت کر لیں گے، تو سر پہ چڑھ جائیں گے. ہم یوں کرتے. کیا یہ سر پہ چڑھنے کا فلسفہ قرآن نہیں جانتا تھا؟ خالق نہیں جانتا تھا جس نے انسان کو بنایا؟ سمپلی اٹ از آسکنگ، اگر اس کنٹیکس میں دیکھیں تو اٹ از آسکنگ یو ٹو ہیلڈ. اور یہ تو ایگزمپلیفائی کیا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو پروفیٹ نے اپنی لائف میں ان کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ وہ خاتون جو اتنی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہیٹریٹ کا کرتی تھیں تو ان کے حال پوچھنے کے لیے پہنچ گئے وہ. اینڈ دس میلٹڈ ہر ہارٹ. اور اس کا ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ کیا اس وقت میں کوئی عاشقان رسول ایسے نہیں تھے جو اس عورت کو قتل کرتے تھے؟ خوب تھے. یہ رسول پہ کوڑا پھینک رہی ہے. خوب تھے بھائی اس وقت کوئی غازی صاحب نہیں تھے؟ صحیح بات ہے، خوب تھے. غازی کیا عبد الرشید کیا نام تھا جنہوں نے کسی اخبار کے ایڈیٹر کو قتل کیا تھا نا ہندوستان میں بڑے چرچا ہے. شہید غازی عبد الرشید کیا نام رہا تھا ان کا بہرحال، کیونکہ وہ رسول کے خلاف لکھا کرتے تھے. تو یہ چیزیں انہی لوگوں کی ہیں جو جذبات کا تعلق دیکھیے نفس سے ہے، اور نفس پہ شیطان کا قبضہ ہے. تو اگر آپ قرآن سے دیکھیے، ہم نے بھی یہی کیا ہے. ہندوستان کے حالات کے لیے آج بڑی حد تک ہم ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم نے دوریاں بڑھائی ہیں. صحیح بات. جب دوری بڑھتی ہے تو غلط فہمی بڑھتی ہے، مسکنسیپشنز بڑھتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر دشمنی ہوتی ہے، اور پھر اس کو لوگ کیش کر لیتے. بھائی آپ نے موقع کیوں دیا؟ کسی ایشو کو کیش کرنے کا آپ نے موقع کیوں دیا؟ اور آج بھی اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن کے طریقے پہ آ جائیے. کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا کیجیے، اور ان کے سینٹیمنٹس اور جذبات کا خیال رکھیے. آپ بھائی آپ ایک بار بتاؤں، یہ بڑا ایشو رہتا ہے اور ہمارے یہاں لوگ لڑے مرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر گوشت نہیں کھائیں گے تو اسلام کمزور ہو جائے گا، اور خاص طور سے اگر گائے کا گوشت نہیں کھائیں گے. یہ بتائیے کہاں لکھا ہے؟ قرآن یہ حکم کہتا ہے کہ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ فساد مت پھیلاؤ. اگر تم مومن ہو تو اس بات کو جانو گے.
تو اگر ایک چیز سے فساد پھیلتا ہے، اور اس سے بڑی بات چھوڑیے، آپ کو لقد کرمنا بنی آدم کرے تو حکم ہے ہر انسان کی عزت کرو. جب آپ انسان کی عزت کرتے ہیں تو عزت صرف اس کی ظاہر کی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی آئیڈیالوجی کی، اس کی لائف کی، ڈس لائف کی، تھاٹس کی، ہر چیز کی عزت ہوتی ہے، اس کے عقائد کی عزت ہوتی ہے. صحیح بات. تو اگر آپ اپنے بھائیوں کی محبت میں یہ طے کر دیں، ڈکلیئر کر دیں کہ بھئی ہم بھی احترام کرتے ہیں، اور ہم قطعی اس فیور میں نہیں ہے کہ گائے کو کوئی بھی چھوڑ دیجیے ذبح کرنا کھانا ہے کہ اس کو تکلیف بھی پہنچائے. وی ریسپیکٹ یور سینٹیمنٹس بیکاز وی آر کو سٹیزنس. ہم لوگ سب انسان ہیں، انسانیت کا رشتہ قرآن نے بہت مقدم کہا ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے صاحب؟ ہم دوسروں کی آستھا کی، دوسرے جذبات کی عزت نہیں کریں گے، وہ آپ کی نہیں کریں گے. اب دیکھیے، آج میں نے کل ہی نیوز میں پڑھا، یہاں تو کم مل پاتی ہے مجھے، لیکن پتہ لگا کہ صاحب وہ کوئی پہ گروگرام میں مسئلہ چل رہا تھا، کھلی جگہ میں لوگ جمعے کی نمازیں پڑھتے تھے، تو سکھ بھائیوں نے گرودوارے کو آفر کری. ایک ہندو بھائی نے اپنی دکان دے دی کہ میری دکان میں تم نماز پڑھ لو. تو یہ انسانیت ہے. بلکہ اس میں ایک صاحب نے سوال پوچھا تھا، میں نے بلاگ پڑھا ایک صاحب کا، کہ کیا مسلمان تیار ہیں کسی ایمرجنسی میں اپنی عبادت گاہوں کو ہندوؤں کو دینے کے لیے؟ اس کے لیے میں ایک ذاتی تجربہ آپ کو بتاؤں کہ میں اسلامی فقہ اکیڈمی سے جڑا ہوا ہوں، عثمانی کر، کہ جب بھی ان کے یہاں کوئی فقہی مسئلہ سائنس یا ماحول سے متعلق آتا ہے تو وہ مجھے بلاتے ہیں اس کو مدد کے لیے. تو کافی دن پہلے میں نے غالباً 3-4 سال پہلے موٹیویٹ کیا، کہا کہ صاحب یہ جو پولوشن ہے یہ بھی فساد فی الارض ہے، تو اس کو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. تو ایک ایٹماسفیرک پولوشن، یعنی ایک جو سالانہ اجلاس تھا، اس میں ایک پورا سیشن ایٹماسفیرک پولوشن پہ رکھا گیا. تو اس کا کنسیپٹ نوٹ میں نے بنایا، جو فقہا کو بھیجا گیا سب کو، پھر اس پہ سوال آئے، اور اس سیشن میں وہ ڈسکشن ہونا تھا، اور وہ تھا اجین میں، مدھیہ پردیش میں. تو جب مجھے خبر آئی تو مجھے ایک دم اسٹرائک کیا کہ بھئی وہاں حکومت تو بی جے پی کی ہے، پتہ نہیں کیسا ماحول ہوگا، انہوں نے وہاں پہ سیشن رکھ دیا. میں خیر پہنچا اجین میں کیونکہ مجھے پریزنٹیشن کرنا. تو وہاں جا کے دیکھتا ہوں تو ہر آدمی ایسے کھڑا ہے کہ آئیے صاحب پدھاریے. یعنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ٹریفک چل رہا ہے، ٹریفک روک دیتے تھے کہ آپ لوگ کراس کر لیجیے. ایک دم آٹو والے، ٹیکسی کسی جاؤ، وہ ہاتھ جوڑ کے آئیے صاحب بیٹھیے دیکھ. میں نے پوچھا بھائی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ 2 سال پہلے یہاں پہ جیسے ایک بہت بڑا کمبھ کا میلہ ہوتا، وہاں پہ ایک بڑا دھارمک میلہ ہوتا تھا ہمارے ہندو بھائیوں کا. اس میں رات میں زبردست آندھی بارش کا طوفان آیا اور ان لوگوں کے خیمے اور ہر چیز اکھڑ گئی، یہ پریشان ہو گئے. تو اس آس پاس کے علاقے کی تمام مساجد اور مراکز کھول دیے گئے، ان کو آرام سے رکھا گیا، ان کو اس 1-2 دن کے واقعے نے 2 سال بعد کا میں یہ دیکھ رہا تھا. اندور، سوری اجین، میں نے کہا تھا اندور میں ہوا تھا وہ سیشن مدھیہ پردیش کے. تو یہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. تو اگر آپ اچھا کریں گے نا تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن کیوں اچھائی کرنے کو کہتا ہے برائی کے بدلے میں؟ کیونکہ برائی کے بدلے میں آپ برائی کریں گے تو برائی کبھی ختم نہیں ہوگی. آپ ہر برائی کے بدلے میں اچھائی کیجئے. اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن پہ چلیے، اور اگر آپ نفس کے بندے ہیں اپنے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کیا تم اسے سیدھا راستہ دکھا سکتے ہو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ یہ آیت ہے قرآن. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا خدا نفس ہے کہ وہ اللہ ہے جس کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں اور جس کے لیے ہم نماز میں ذکر کرتے ہیں. بڑی زبانی جمع خرچ ہے بھائی صاحب، زبانی جمع خرچ ہے. اسی لیے یہ سارے حالات آ رہے ہیں، اور ہندوستان میں پورے دنیا میں آ رہے ہیں. آپ ذلیل و خوار ہو کے رہ رہے ہیں. کیوں رہ رہے ہیں؟ کیونکہ سورہ بقرہ میں واضح ایک آیت کہی گئی ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو اور دوسرے پہ نہیں کرتے. تو جو ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کے رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ڈوئنگ. ہمارا قرآن جو ہے وہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے تک محدود ہے. ہماری وحسینو کہاں ہے؟ اگر ہم یقین رکھتے والا تفسیدو فی الارض پہ تو آج انوائرمنٹل موومنٹ میں مسلم لیڈر ہوتے، مسلم لیڈرشپ سب سے آگے ہوتی. مجھے خوشی ہے وہ فرانسس نے وہ مقام لے رکھا ہے. انہیں بائبل میں اتنی ٹیچنگز مل گئی ماحول کے متعلق، ان لوگوں کو قرآن میں کچھ نہیں ملا. کوئی آگے نہیں آ رہا.
کوئی یونیورسٹیز, کوئی سو کالڈ اسلامک انسٹیٹیوشنس اور کنٹریز جو ہیں, ایون کنٹریز, دے آر ناٹ فور رنرس. ڈاکٹر صاحب یہ this is exactly what I wanted to ask you کہ جن انسٹیٹیوشنس کے پاس دین کے ٹھیکے ہیں, اچھا جو اسکالرشپ تھی وہ کلیکٹیو اسکالرشپ جو تھی وہ تو اندلوسیہ کے بعد میرے خیال سے ختم ہو گئی تھی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو اس کے بعد جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ساتھ مسلم, اسلامیہ, including my alma mater, Dr. Saab, I believe, I'm strongly convinced کہ they have let us down. کیونکہ جو اب جو اسکالرشپ نکل رہی ہے وہی والی بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے علوم ہیں ان میں صرف مؤذن یا گھروں میں سپارہ پڑھانے والے جو مولوی ہوتے ہیں 2,500 روپے کی وہ امامت کرتے ہیں کسی محلے کی مسجد میں اور اس سے وہ اپنی زندگی کی وہ کراتے ہیں. تو یہ جو انسٹیٹیوشنز کی رسپانسبلٹی تھی, تو یہ انسٹیٹیوشنز کی رسپانسبلٹی ڈاکٹر صاحب وائی ہیز دس فیلڈ؟ دیکھیے میں پھر وہیں پہ آؤں گا کہ اٹ از ناٹ دیٹ دی انسٹیٹیوشنز ہیو فیلڈ اس, جی وی ہیو فیلڈ اوور سیلفز. کیونکہ ایک بنیادی چیز یاد رکھیے کہ افراد سے, بلکہ فرد سے افراد, افراد سے گھر, گھر سے معاشرہ, معاشرے سے سماج بنتا ہے. جو ہماری انسٹیٹیوشنس ہیں اس میں کہیں اوپر سے لوگ اتر کے نہیں آ رہے, وہ اسی سماج سے اٹھ کے اوپر جا رہے ہیں. اور سماج میں کیا ہو رہا ہے, تو جیسے فرد اور افراد ویسے ہی سماج, ویسے ہی معاشرہ, ویسے ہی گھرانہ, ویسے انسٹیٹیوشن, ہر چیز ویسی ہے. آپ چلے جائیے کنسنٹرک سرکل سے باہر نکلتے چلے جائیے. تو فرد کی اصلاح ضروری ہے اور فرد کی اصلاح قرآن سے ہو سکتی. وی ہیو ٹو کریٹ پیپل. ہمیں پھر سے مسلمان پیدا کرنے ہیں اور تربیت دینے ہیں. بات وہیں سے شروع ہوگی, آپ بیچ میں سے نہیں کر سکتے. ورنہ تو جو مملکت خدازاد وجود میں آئی تھی وہ اسلامی نظام قائم کر دی تھی. جہاں جہاں ہم دوڑ کے جاتے ہیں اپنا ایک فرض پورا کرنے کے لیے, وہاں اسلامی نظام لاگو ہو جاتا. آپ بتائیے کہاں ہے, کس جگہ؟ آپ دیکھیے اسلامی فقہ اکیڈمی کے تعلق سے تو نہیں, لیکن ہاں ایک انگلینڈ کی آرگنائزیشن تھی جو انوائرمنٹ پہ کام کرتی تھی. انہوں نے ایک مسلم 7 ایئر ایکشن پلان ٹو ایڈریس کلائمیٹک چینج, اس کے لیے ایک سیریز کری, کانفرنسز کی, اور اس میں منسٹری آف اوقاف جو ہے کویت کی وہ شامل تھی. تو کئی میٹنگز کویت میں ہوئی جہاں میں گیا. اس کے بعد کنکلوڈنگ جو تھی وہ استنبول میں تھی جہاں وہ ڈکلیریشن بھی ہوا. اس میٹنگ میں میں نے یہ بات رکھی تھی جو ریکمنڈیشنز میں لکھی گئی تھی کہ قرآن کو کنٹمپریری اسٹائل سے ہر زمانے میں سمجھنا چاہیے اور اس پہ ایک نئی کمنٹری ہر زمانے کے حساب سے ریلیز ہونی چاہیے. جیسے آج کا جو ایشو ہے انوائرمنٹ کا, جو فساد فی الارض کو بیان کرتا ہے, یہ ہمارے تراجم یا جس کا آپ نے ذکر کیا تفسیروں میں تو نہیں ملتا نا, اور لوگ تو انہی کو پڑھ رہے ہیں. تو اس نئی کو لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی جن کے پاس پیسے ہیں, اسکالرشپ ہیں. اور اس میں نے سجیسٹ یہ کیا کہ یہ ایک گروپ کام کرے جس میں عربک لینگویج کے بھی لوگ ہوں اور ہر سبجیکٹ کے ایکسپرٹس ہوں. دے شوڈ ہیو اے فریش لک آن قرآن اینڈ دے شوڈ بی اے کنٹینیوڈ پروسیس آفٹر ایوری 2, 3 or 5 years. We should bring out a new understanding of Quran. Nothing happened. میں تو فیکٹس بتا رہا ہوں. Nothing happened. تو بار ہم صرف کہہ سکتے ہیں, لیکن میں ذمہ دار اور جواب دہ اللہ کا کس چیز کا ہوں. میں واٹ آئی ڈڈ, میرا عمل کیا تھا. مجھے قرآن پہ عمل کرنے سے کون روک رہا ہے؟ قرآن کو سمجھنے سے کون روک رہا ہے؟ میرا نفس ہی تو روک رہا ہے نا. کہیں وہ مصروفیت ہوتی ہے, جاب بڑا ہے, اتنا ہے, گھر کی ذمہ داری ہے, یہ سب بہانے ہیں. If there is a will, there is a way. ڈاکٹر صاحب بیک ٹو لٹل ڈیفر کہ آپ نے بڑا کلیورلی میرے جو سوال سے تھوڑا سا ایویڈ کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے انڈیویجول جو وہ ہے وہ صحیح ہے, لیکن جو انسٹیٹیوشنز ہیں, دیکھیے میں اپنے انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں, ہم اس کا پرچم اٹھا کے چلتے ہیں. اس کا ایک مین آبجیکٹو اسٹیبلشمنٹ کا جو تھا وہ ریلیجن اور ماڈرن ایجوکیشن کے بیچ میں ایک بیلنس کریٹ کرنا تھا. تو ویئر از دیٹ بیلنس؟
آج پچھلے 50 سال سے وی ہیو ناٹ ایون پروڈیوسڈ اے سنگل اسلامک اسکالر جو کہ کھڑے ہو کر کے یا کسی ٹیلی ویژن میں ڈبیٹ میں جا کر آپ کسی گفتگو کر سکے. آپ نے جو ہے آپ باٹنی کے پروفیسر ہیں, یو اسٹارٹیڈ آن یور اون, but we have 5 specialized departments in our alma mater جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہیں, اور اب جو ہے قرآنک اسٹڈیز کا شعبہ بھی کھل گیا ہے. تو اگر یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے تو پھر انڈیویجول تو بہت بعد میں آتا ہے. جیسے آپ نے کہا کانسنٹرک, اس سے آپ باہر نکل جائیے, تو یہ تو بہت بعد میں آتا ہے. میرے حساب سے تو انسٹیٹیوشنز کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اس رسپانسبلٹی کو سمجھیں اور اس کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کریں. سو ڈاکٹر صاحب اٹ واز نہیں لیٹ می کمپلیٹ اٹ, کیونکہ یہ ایک بہت اہم بات تھی جو آپ نے کہہ دی, اور میں اس چیز کو اپنے اوپر سے دھونا بھی چاہتا ہوں کہ میں نے ایویڈ نہیں کیا. میں اس سوال کو شاید ڈیپتھ میں لے گیا تھا, اسپریڈ کر گیا تھا, لیکن میں اسپیسیفک آپ سے بات کرتا ہوں کہ یقیناً انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہے, اور میں اس کو ایویڈ نہیں کرتا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ مجھے جب وہاں انوائٹ کیا گیا تھا 200 سال منانے کی جو سیلیبریشنز ہو رہی تھی, تو وائس چانسلر صاحب نے مجھے انوائٹ کیا کیونکہ میں وہاں کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں اور وہاں پہ میں نے پڑھایا بھی ہے. تو انہوں نے کہا بھی ہم آپ پہ دوہرا حق ہے ہمارا, اور میں اس وقت وائس چانسلر تھا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں. تو وہاں میں نے, اور وہ اسپیچ موجود ہے یوٹیوب پہ, میں نے 2 باتیں کہیں. ایک بات تو یہی کہی کہ یہ کیسا تعلیمی اداروں میں آزادی ہونی چاہیے, اور اس آزادی میں آپ کو اپنے دین کو سمجھنے کی بات کرنی چاہیے, اور اس میں یہ کیا وجہ ہے کہ سر سید کی تفسیر علی گڑھ میں نہ چھاپی نہ اویلیبل ہے, ہمیں باہر سے منگانی پڑتی ہے. تو یہ کیسا اکیڈمک لبرل ماحول ہے علی گڑھ کا کہ سر سید کی تفسیر کیوں نہیں چھپتی؟ ایجوکیشنل بک ہاؤس پہ علی گڑھ کا جو آفیشیل پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ وہ اویلیبل کیوں نہیں ہے؟ اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ آپ کبھی بھی اچھی یونیورسٹی نہیں بن سکتے, کیونکہ وہاں کچھ مقررین کا ذکر تھا, جذبات سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم ہارورڈ بنائیں گے, آکسفورڈ بنائیں گے. میں نے کہا جب تک ہم اس لیول کی فیکلٹی ریکروٹ نہیں کریں گے, اور اس کا صرف ایک طریقہ یہ ہے کہ وی شوڈ ڈو جسٹس, جو قرآن کا حکم ہے, ان سلیکشن کمیٹیز. ہمیں منسٹری کے اوپر والوں کے پولیٹیکل فونز پہ اپائنٹمنٹ نہیں کرنے چاہیے, یا اپنا کیریئر دیکھتے ہوئے اپائنٹمنٹ نہیں کرنے چاہیے. اور یہاں دیکھیے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن کے رول کے لیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں بہت برا سمجھا جاتا ہوں, میجورٹی برا کہتی ہے, لیکن مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی وائس چانسلرشپ میں نے اس طرح کے وہ اقدام کیے کہ جہاں ان چیزوں کو ہم اسٹرینتھن کر سکیں. میں ان کی تفصیل یہاں نہیں بتاؤں گا, لیکن آپ یقین جانیں میجورٹی میرے سے خلاف تھی. میں ان کا پسندیدہ وائس چانسلر نہیں تھا, مجھے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. نہ وہ لوگ جو میرے ساتھی تھے یونیورسٹی میں, نہ اوپر والے, کیونکہ اوپر والوں کے فون پہ تو میں کام نہیں کرتا تھا, اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے. تو یقیناً جو لوگ ذمہ دار ہیں ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن سے, ان کی ذمہ داری ہے. لیکن میں فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا تو مجھے وہاں پسند نہیں کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو کچھ رکاوٹیں تھیں, دشواریاں تھیں, وہ ایک بڑی وجہ تھی کہ میں نے 1 سال پہلے ریزائن کرا تھا یونیورسٹی نے. وہ بات ہو رہی کہ منسٹری مجھے ریلیو نہیں کرنا چاہ رہی تھی, مجھے ریلیونگ 4-5 مہینے بعد ملی ہے. لیکن آئی سیڈ اوکے دس از ڈن, میں جتنا کر سکتا تھا یہاں کر دیا. اب اس سے آگے میں ایسے وی سی بنا بیٹھا رہوں اور کچھ کنٹریبیوٹ نہ کر سکوں, دیر از نو پوائنٹ. ٹھیک ہے, نیکسٹ وی سی آئے گا, ہو سکتا ہے وہ کچھ کر لے, مجھے جگہ خالی کر کے دوسرے کو دینی چاہیے. تو یہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسے افراد دیکھیے, اگر آپ ہیڈ بنا بھی دیں ایسا جو سمجھدار ہو, لیکن جو افراد ہیں جن کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے, سارے کام وائس چانسلر نہیں کرتا. وی نیڈ پیپل. اب اس میں چند لوگ تھے جو میرے ساتھ سے جذبے سے کام کرتے تھے. میجورٹی کیونکہ وہ کام نہیں کرنا چاہتے, ان میں کمپیٹنس نہیں ہے, ان کو اردو زبان نہیں آتی, اردو یونیورسٹی میں نوکری کر رہے ہیں, اردو نہیں آتی, کیسے کام کریں گے؟ تو یقیناً وہ مخالف ہو گئے. اور وہ یہ کہہ کے تو ہوں گے نہیں کہ صاحب ہمیں اردو نہیں آتی, اس کی بات کر رہے ہیں. وہ پھر آڑے ترچھے الزامات مجھ پہ لگا کے, چارجز لگا کے روز شکایتیں کر رہے ہیں. سب کچھ کیا, کچھ حقیقت نہیں تھی, نتھنگ ہیپنڈ الحمدللہ. لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو آپ افراد بنانے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, یو کین ناٹ اسکیپ اٹ. اور اس کے لیے پیرنٹس آر ریسپانسبل. پیرنٹس کو بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے تاکہ یہ بچہ کل کو جا کے ایک اچھا انسان بنے اور سماج میں پروڈکٹیو کام کرے. دیکھیے جو آدمی کسی بھی نوکری پہ ہو, اگر وہ اپنے جاب کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہا تو وہ اچھا انسان ہے ہی نہیں. مسلمان تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے یہاں یہ باقاعدہ باجماعت ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی؟
علی گڑھ میں بھی ہوتا ہے, دوپہر میں پورا علی گڑھ سو رہا ہے, کیا وہ تنخواہ سونے کی مل رہی ہے انہیں؟ صحیح بات, آپ کی ڈیوٹی آورس ہیں, یو مسٹ ورک. صحیح بات, تو یہ بالکل بہت صحیح ساری بات. چیزیں ہیں, لیکن دیکھیے جو بھی ہیڈ ہے اس کی ذمہ داریاں ہیں, وہ اپنا کام کر لے گا, لیکن اگر سدھار چاہیے تو ہمیں گراؤنڈ لیول سے شروع کرنا پڑے گا, Exactly. گراؤنڈ زیرو سے, اور وہ ہے بچوں کی تربیت. ناظرہ قرآن سے ہٹیے, بچوں کو قرآن سمجھائیے اور خود ان کو دکھائیے عملی طور سے اپنے گھر میں اس پہ عمل کر کے کہ ہاؤ یو تھنک فار ادرس. ہمیشہ اپنے لیے نہیں سوچتے, ہم غریبوں کے لیے سوچتے ہیں, ان میں جا کے اور ان کو انوالو کیجیے. جہاں کہیں آپ ایسے کار خیر پہ نکلے, بچوں کو ساتھ لے کے جائیے اور انہیں بتائیے کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے. تو یہ ماحول بنانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں نے زیادہ وقت نہیں دیا. نہیں, بہت آپ کی بات سے بہت زیادہ متفق ہوں, اور میں ایک چیز آپ سے یہ ریکویسٹ اور کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ انڈیویجول ایک ایفرٹ, وہ انڈیویجول ایفرٹ اپنے انسٹیٹیوشنس کو سمجھانے میں یا بتانے میں بھی ہمیں کرنا پڑے گا کہ بھائی ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں, وی ول ہیو ٹو اگین ٹیل دیم کہ بھائی, کیونکہ دیکھیں جو انفراسٹرکچر ان کے پاس ہے اور جو فیکلٹیز ان کے پاس ہیں, جو کام وہ انجام دے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ انڈیویجول لیول کے اوپر آپ, میں یا کوئی بھی اسکالر جو ہے وہ کتنے یوٹیوب کے ویورز وہ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از رائٹ ناؤ دا ریسپانسبلٹی آف مائی الما میٹر کہ جتنا کچھ بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے میں اس کو بہت ایک سینٹرل کیریکٹر نبھانا پڑے گا, اور اگر نہیں ایسا ہوا تو میرے خیال سے دیر ہو جائے گی پھر. ڈاکٹر صاحب, اٹ واز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. سوالات ابھی بھی بہت سارے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس لائق سمجھا اور آئندہ بھی وقت دیا تو اس کو جاری رکھیں گے. فی الوقت بہت بہت شکریہ آپ کا, اینڈ کنٹینیو ڈوئنگ دا گڈ ورک وچ یو آر ڈوئنگ, اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کسی اس کے اوپر. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. میں ہمیشہ حاضر ہوں, چاہے یہاں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں. جب آپ کہیں گے میں پھر حاضر ہو جاؤں گا, اور اگر ہم آگے بات کرتے ہیں تو یہیں سے شروع کریں گے کہ انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہوتا ہے. انشاءاللہ, کیونکہ اس میں آگے اور وہ باتیں بھی ہیں جو مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر خدا صاحب. حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم.